اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم۔ قافلہ درود پاک میں آپ کو بہت خوش آمدید۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سہیل ہے۔ میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں اور ساتھ میں BS الیکٹرانکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، یعنی کہ میں جاب بھی کرتا ہوں اور ساتھ میں اسٹڈیز بھی کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے مجھے بہت تیز بخار ہو گیا اور پھر وہ بخار کافی دن تک رہا۔ آفس سے چھٹیاں بھی ہو گئیں اور میری ایجوکیشن کی جس انسٹیٹیوٹ میں جاتا تھا وہاں سے بھی بہت مرتبہ ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن کچھ وقت کے لیے ٹھیک ہو جاتا پر پھر دوبارہ سے میری وہی حالت ہو جاتی۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کیونکہ میری آفس سے بہت زیادہ چھٹیاں ہو گئی تھیں اور یونیورسٹی سے بھی۔ میں 1-2 روز آفس گیا لیکن میری طبیعت مزید بگڑ گئی، مزید خراب ہو گئی۔ ایک رات میں کافی پریشان تھا اور یہ سب باتیں سوچ کے اسی پریشانی کے عالم میں میں نے سوچتے سوچتے اپنی حالت کے بارے میں نے درود شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میں درود اویسیہ کمالیہ کا ورد کر رہا تھا۔ میں صوفے پہ بیٹھا درود پاک پڑھتا رہا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے مجھے کچھ سکون محسوس ہوا اور میں صوفے پہ ہی لیٹ گیا، لیکن میں ساتھ ساتھ درود شریف کا ورد بھی کرتا رہا۔ درود شریف ورد کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں یہ آپ کو بتا دوں ایک بات کہ میں ریگولر درود شریف پڑھنے والا بالکل نہیں تھا اور شاید میری نمازیں بھی پوری نہیں ہوتی تھیں، لیکن اس وقت نہ جانے کیا دل میں آیا کہ میں درود شریف پڑھتا رہا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی بزرگ میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں یہ سن کر حیران ہو جاتا ہوں، میں رونے لگ جاتا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ کافی دن ہو گئے، میں بیمار ہوں اور میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دم کرتے ہیں اور مجھ پر پھونک مارتے ہیں، ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر میں محسوس کرتا ہوں کہ اب مجھے بخار نہیں ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو میں بالکل ٹھیک ہوتا ہوں اور آفس بھی جاتا ہوں اور یونیورسٹی بھی۔ اس کے بعد پھر مجھے دوبارہ سے کبھی بخار نہیں ہوا۔ دوستو، آپ دیکھیں کہ اگر ایک ایسا انسان جو پوری نمازیں نہیں پڑھتا اور باقاعدگی سے درود پاک بھی ورد نہیں کرتا، اگر وہ کچھ مرتبہ درود شریف پڑھ کر یہ مقام حاصل کر سکتا ہے تو سوچیں ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا جو ہر وقت درود شریف پڑھتے ہوں گے، باقاعدگی سے پڑھتے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو باقاعدگی سے ہر لمحہ ہر وقت درود شریف پڑھنے کا عادی بنائے، آمین۔ ساتھیوں، یہ والا درود پاک سلسلہ اویسیہ کمالیہ میں پڑھا جاتا ہے اور یہ درود پاک اویسیہ کمالیہ ہے، اور یہ درود شریف جو ہے یہ دربار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے سے ریلیٹڈ ایک صاحب، انہوں نے اپنے والد محترم جو ہیں، جو کہ اس سلسلے کے مرید میں سے تھے اور بہت زیادہ درود شریف ورد کرتے تھے، جب ان کا وصال ہوا تو وہ اپنے گاؤں کے ایک صاحب کے خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو ایک گھر عطا فرما دیا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ سلسلہ اور یہ درود پاک بہت برکتوں والا ہے، اس پہ انشاءاللہ بہت جلد بہت ڈیٹیل ویڈیو آنے والی ہے۔ آپ میں سے جو بھی ساتھی، جو اہل درود پاک اپنا مشاہدہ یا خواب یا درود پاک سے متعلق یا اپنے کسی جاننے والے کا کوئی بھی واقعہ امت سے شیئر کرنا چاہیں تو پلیز ضرور کیجیے۔ ویڈیو کے نیچے جو ڈسکرپشن باکس ہے، یعنی کہ وہ جگہ جو ویڈیو اور کامنٹ سیکشن کے درمیان والی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر آپ کو لنک مل جائے گا ہمارے فیس بک گروپ کا، جو کہ اسی چینل کے نام سے ہے، یعنی کہ قافلہ درود پاک۔ آپ اس پہ کلک کیجیے اور اپنا مشاہدہ وہاں پر ہمیں ان باکس کر کے شیئر کر دیجیے، اور آپ پلیز ضرور شیئر کیجیے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور بہت کمال کی نیکی ہے۔ آپ جو سجیشنز بھی کامنٹ سیکشن میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں وہ نوٹ کیے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے ممکن ہوتا گیا انشاءاللہ ان سب سجیشنز پر عمل کریں گے۔ یہ چینل، یہ قافلہ آپ کے لیے ہے اور آپ سب کے ساتھ ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو
اپنے کسی عزیز جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے احصال ثواب کے لیے آپ کو درود شریف کا ہدیہ چاہیے تو آپ ہماری کسی بھی لیٹسٹ ویڈیو کے نیچے کامنٹ میں یہ مینشن کر دیجئے، انشاءاللہ حسب توفیق آپ سے درود شریف کا ہدیہ شیئر کر دیں گے۔ اب ایک بہت ہی ضروری بات، اور وہ یہ ہے کہ ایک آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے ایک دعا کی، کہ جب بھی آپ دعا کریں تو پوری امت کو اس میں یاد رکھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز ہے۔ ایک دعا آپ سے شیئر کرنی ہے جو کہ بہت آسان ہے اور بہت جلدی یاد ہو جانے والی ہے۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ روزانہ، یا پھر زیادہ اچھا ہو کہ آپ ہر نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں آپ صرف 11 مرتبہ یہ دعا ورد کر لیجئے۔ وہ دعا ہے: اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ اے اللہ پاک رحم فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ۔ کتنا اچھا ہو ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے جائیں، شاید 1 یا 2 منٹ لگ جائیں اس دعا پر اللہ پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اس دور کے آنے والے فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور اپنا فضل عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا نقطہ لیکن بہت ہی اہم بات، کہ اللہ پاک سے آپ کبھی بھی صبر مت مانگیے گا، کیونکہ اگر آپ صبر مانگیں گے تو پہلے کوئی ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائیں گے جس پر پھر وہ صبر والی دعا، اس کی توفیق آپ کو عطا ہوگی، یعنی کہ آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا شکر اور فضل مانگیں، تاکہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہم شکر کرتے نہ تھکیں اس کے فضل کی وجہ سے۔ شکر کرنے والے لوگ رب کو ویسے ہی بہت عزیز ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شکر کرنے والا بنائے۔ اور درود پاک بھی جب ہم ورد کریں تو بہت شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ، کہ ہم لوگ خوش ہو جائیں اس بات پہ کہ ہم لوگوں کو یہ توفیق حاصل ہو رہی ہے کہ ہم ورد کر پا رہے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ ممبرز نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آمین فرما دیجئے۔ کون جانے آپ میں سے کس بھلے مومن کی آمین قبول ہو جائے۔ اللہ پاک کسوہ علی بہن کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کو نیک، صالح اور تندرست اولاد عطا فرمائے، آمین۔ فرحت تسنیم جی کی بیٹی کی اولاد کے لیے بہت دعا اور ان کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ حل فرمائے، آمین۔ اقصیٰ کومل بہن نے جو دعا کی ہے وہ دعا اللہ کریم آپ سب کے حق میں قبول فرمائے۔ وہ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے ہم سب کو، آمین۔ آپ سب کی خیر ہو، آپ سب کے مسائل حل ہوں، آپ سب کے دامن خوشیوں سے بھر جائیں، آمین ثم آمین۔ سلامت رہیں اور اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔